وہ ابھی ابھی یونیورسٹی سے آیا تھا، شدید گرمی کی وجہ سے اس کا برا حال تھا، پیاس سے کی شدت سے اس کا گلا سوکھ گیا تھا، مگر اٹھ کے پانی پینے کی اس نے ہمت نہیں دی۔ تبھی ٹھنڈے پھار پانی کا گلاس اس کے سامنے آ گیا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ دعا کے علاوہ کوئی بھی اس کو یہ پانی گلاس نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے پانی کا گلاس فوراً تھام لیا اور گھونٹ گھونٹ پانی پینے لگا۔ وہ اس کو مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے پانی سے پی کے گلا تر کیا اور بولا، دعا تم نہ ہو تو پتہ نہیں مجھے کون پوچھے گا۔ اس کی بات پر کھل کر دل سے مسکرائی تھی۔ تبھی سریہ بیگم وہاں پر آ گئی اور کچن کا کام کر کے ابھی فارغ ہوئی تھی۔ آ گئے تم؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ آج یونیورسٹی سے اتنا لیٹ کیوں کر دیا تم نے؟ دانیال معمول سے ہٹ کے یونیورسٹی سے تھوڑا لیٹ آیا تھا اور اسی لیے سریہ بیگم نے اسے لیٹ آنے کی وجہ پوچھی تھی۔ امی، وہ آج یونیورسٹی میں اضافی لیکچر تھے جس کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی تھی، اس نے بتایا۔ دعا ماں بیٹے کو بات چیت میں مصروف دیکھ کر گلاس اٹھا کر کچن میں رکھ آئی۔ ہاں، وہ آج میں نے اور دعا نے تمہارے لیے شاپنگ پر جانا تھا، ہم لوگوں نے کچھ چیزیں خریدنی تھی، اس لیے ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے، انہوں نے اس کو بتایا۔ ٹھیک ہے امی، چلیں گے، مگر ابھی بہت زیادہ دھوپ ہے اور میرے اندر ذرا بھی ہمت نہیں باہر جانے کی، میں تھوڑا سا آرام کر لوں، اس کے بعد شام ہو جائے گی پھر ہم لوگ نکل پڑیں گے۔ تبھی دعا کھانا لے کر آ گئی۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا، تم کہہ رہے ہو تو ایسا ہی کر لیتے ہیں، شام کو ہی چلے جائیں گے، وہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے اور دانیال بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ دعا نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا، نہ جانے کیوں اس کے دل کو اس کی دھڑکنیں پل بھر کر رک سی جاتی تھی، نہ جانے کب وہ بے پرواہ شک اس کے دل میں آ بسا تھا۔ کچھ بات کرنی ہے دعا؟ اس نے اس کو لگاتار خود کو دیکھتے پا کر پوچھا۔ دعا نے اشارے سے کہا، نہیں ٹھیک ہے، تم آرام کرو اپنے کمرے میں، شام کو جائیں گے شاپنگ پہ۔ اس نے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ سجائے، نرم لہجے میں اشارہ کیا اور وہاں سے چلی گئی۔ تم لوگ پھر شادی کب کر رہے ہو؟ 3 سال ہو گئے تم لوگوں کے تعلق کو۔ وہ یونیورسٹی کے لان میں بیٹھے تھے جب انم نے پوچھا۔ ماہین بھی سوچ میں پڑ گئی، یہ بات وہ بھی کافی عرصے سے سوچ رہی تھی۔ دانیل کی دیوانگی سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ ہاں یار، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، اب ہمیں اپنے خاندان والوں کو بتا دینا چاہیے، ہماری ڈگری بھی پوری ہونے والی ہے، اس نے انم کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ انم نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا۔ تبھی دانیال اور ان کا گروپ دور سے آتا ہوا نظر آیا۔ دیکھو ان کے سامنے ایسی ویسی کوئی بات نہ کرنا انم، میں الگ سے دانیال سے اس بارے میں خود بات کر لوں گی، اس نے انم کو احتیاط برتتے ہوئے کہا، جو کافی منہ پھٹ تھی اور کچھ بول بھی دیتی تھی۔ انم نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے یقین دلایا تو ماہین دھیرے سے مسکرا دی۔ ہاں جی، کیا حال ہے میڈم آپ کے؟ وہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے شرارتی لہجے میں بول رہا تھا تو ماہین اس کی شرارت پہ دھیرے سے مسکرا دی۔ ٹھیک ہوں سر، آپ سنائیں گے؟ وہ بھی اس کے لہجے میں بولی، جی ہم تو آپ کو دیکھ کر ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں، وہ لہجے میں مٹھاس سمیٹتے ہوئے بولا تو سب نے ان دونوں کی طرف دیکھا اور پھر کہکا لگا کر ہنس دیے۔ لو جی، یہ رانجھا شروع ہو گئے بس، عمر نے ہنستے ہوئے کہا۔ دانل نے اسے بناوٹی غصے سے دیکھا تو ماہر نے نگاہیں چرائی۔ شرم اس کی شخصیت کا حصہ تھی، وہ اکثر دانیال کے نام پر شرما جاتی تھی۔ آج تک وہ کبھی کھل کر دانیال سے بات نہیں کر پائی تھی، بس اس کی نگاہیں سب کچھ کہہ جاتی تھی۔ دانیال اس کی جھکی ہوئی نگاہیں دیکھ کر دھیرے سے مسکرا اٹھا۔ سب نے کن اکھیوں سے ان دونوں کے محبت کے پرندے کی طرف دیکھا تھا۔ ماہین اٹھ کر جانے لگی تو دانیال نے فوراً سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کا دل ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ چلو یار، ساتھ میں چلتے ہیں، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ یہ نمونے تو کوئی بات کرنے نہیں دیتے، وہ ان سب کو ڈانٹتا ہوا اٹھا تھا۔ سب نے بناوٹی غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ ماہر ہنستے ہوئے اس کے ساتھ چل دی۔ کیا سوچا ہے پھر تم نے ہمارے مستقبل کے بارے میں؟ وہ دونوں چہل قدمی کر رہے تھے جب دانیال نے بات شروع کی۔ میں نے بہت کچھ سوچ رکھا ہے، آپ بتائیے آپ نے کیا سوچا ہے؟ وہ الٹا اس سے سوال کر بیٹھی۔ میں نے یہ سوچا ہے کہ اب ہمیں اپنے گھر والوں کو ہمارے بارے میں بتا دینا چاہیے، اس نے کہا تو ماہن کے دل میں ایک سکون سا اتر گیا تھا۔ ہاں میں نے بھی یہی سوچا ہے، اس نے صاف گوئی سے کہا تھا، مگر ماہین ایک بات ہے جو مجھے اندر سے بڑا پریشان کر رہی ہے، وہ بجھا سا بولا تھا۔ ماہین نے سوالیہ نظروں سے دانیال کی طرف دیکھا۔ میرے اور تمہارے معیار میں زمین آسمان کا فرق ہے ماہین، کیا تمہارے والدین میرے لیے مان جائیں گے؟ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں۔ اس نے جب یہ بات کہی تو ماہین نے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ وہ نہ جانے کیا سوچ کر بیٹھی تھی کہ نہ جانے کون سی بات اسے پریشان کر رہی ہے۔ آپ بھی نہ دانیال عجیب باتیں کرتے ہیں، اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا تو میں کبھی بھی اس رشتے کو آگے نہ بڑھاتی، اس نے صاحب گوئی سے کہا تو دانیال کو کہ دل کو اطمینان ہوا۔ ٹھیک ہے، تم کہتی ہو تو مان لیتا ہوں، چلو کرتے ہیں اپنے اپنے گھر میں بات، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ماہین کی آنکھوں میں محبت کے دیپ جل اٹھے تھے۔ وہ گھر آیا تو اس کا چہرہ گلاب کے پھولوں کی طرح کھلا ہوا تھا۔ دعا نے نظر بھر کے اسے دیکھا۔ کاش قسمت آپ کو مجھ سے ملا دے دانیال، اس کے دل نے حسرت سے یہ بات کہی تھی۔ وہ راجکمار تو کسی شہزادی کے نصیب میں لکھا تھا، مگر وہ اسے اپنے لیے مانگ رہی تھی، جسے اپنا آپ اس کے سامنے کسی مٹی کے ماننے لگتا تھا۔
وہ آسمان میں چمکتے چاند کی طرح تھا اور وہ زمین کی دھول تھی۔ پھر کیسے ملاپ ہوتا ہے ایک آسمان اور ایک زمین کا؟ تبھی سوریا بیگم کچن میں آ گئی۔ دعا کہاں کھوئی کھوئی رہنے لگی ہو آج کل؟ دانیال نے لگاتار اسے کھویا ہوا دیکھا تو پوچھ لیا۔ جو کچن میں پانی لینے آیا تھا، اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ پھر کیوں کھوئی رہتی ہو؟ وہ ضد پڑ گیا تھا۔ دعا ششو پن میں پڑ گئی۔ کیا کہے؟ دانیال اس کا اشارہ سمجھ گیا تھا کہ کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، خوش رہا کرو، ایسی کھوئی کھوئی میری گڑیا اچھی نہیں لگتی۔ وہ پیار سے بولتا ہوا اسے اپنے ساتھ لگا گیا تھا اور دعا کی دھڑکنیں ایک دم سے تھم سی گئی تھی۔ کافی عرصے بعد دانیال نے اسے پیار سے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ اس کے پاس سے آتی خوشبو اسے مدہوش کر گئی تھی۔ وہ اس کی حالت دل کی آج بھی اسے اپنی ہی وہی چھوٹی سی دوست کی طرح سمجھتا تھا۔ اس کی ماں کی مرحومہ دوست کی نشانی تھی وہ، جو اسے بھی دل سے عزیز تھی۔ وہ اس کی ہر خواہش، ہر ضد پوری کرتا تھا۔ اچھا ایسا کرو، میں امی کے کمرے میں جا رہا ہوں تو میرا کھانا بھی وہیں لے آنا۔ وہ اسے خود سے الگ کرتا ہوا بولا تھا تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ پانی کا گلاس لے کے کچن سے نکل گیا۔ اس نے جلدی سے کھانا ٹرے میں رکھا اور لے گئی۔ دل محبوب کے تھوڑے سے پیار سے ہی ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ امی، میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جیسے ہی وہ کمرے کے دروازے تک پہنچی تھی، اندر سے آتی دانیال کی آواز پر اس کے قدم وہیں رک گئے تھے۔ ایسا لگا جیسے اس کے قدم کسی نے پتھر سے رکھ دیے ہوں۔ ایسا کیا ہے اس لڑکی میں دانیال، جو تم اتنے دیوانے ہوئے جا رہے ہو؟ سوریا بیگم نے تیکھے لہجے میں کہا۔ ان سب سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ دانیال کے بارے میں کچھ اور ہی سوچ کر بیٹھی تھی۔ امی، مجھے اس کے کردار سے پیار ہے، میں اس کا دیوانہ ہوں، ورنہ خوبصورتی کی کمی نہیں ہے یونیورسٹی میں۔ دیوانگی اس کے ہر انداز سے ٹپک رہی تھی۔ باہر دعا کھڑی، آنکھیں دھندلا گئی، دل ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اس نے ہمت کر کے قدم اندر کی طرف بڑھا دیے۔ اسے آتا دیکھ دانیال خاموش ہو گیا تھا۔ وہ جتنی خاموشی سے آئی تھی اتنی ہی خاموشی سے کھانا رکھ کر نکل گئی۔ بیٹا، تم نے مجھے تو آزمائش میں ڈال دیا ہے، میں تمہارے لیے۔ وہ مایوسی سے بولی۔ دانیال کو ماں کی باتوں سے جھٹکا لگا۔ کیا مطلب امی؟ کھل کر بتائیے، کیا سوچ رکھا تھا آپ نے میرے لیے؟ وہ بری طرح الجھا ہوا تھا۔ میں نے تمہارے لیے دعا کو سوچ رکھا تھا، مگر تم نے مجھے مایوس کر دیا۔ وہ دکھ سے بولے تو دانیال نے ماں کی طرف صدمے سے دیکھا۔ اسے یقین نہیں آیا تھا۔ امی، یہ آپ کیا کہہ رہی؟ صدمے سے اس کی زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ کیا میں کچھ غلط کہہ رہی ہوں؟ میری مرحومہ دوست کی نشانی، وہ اسے اپنے نظروں کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ وہ بھیگی آنکھوں لیے بولی۔ امی، میں اسے چھوٹی بہن سمجھتا ہوں، وہ میرے لیے بچوں جیسی ہے۔ وہ ایک دم رو دینے کو تھا۔ اس نے اس بات کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تو کیا ہوا؟ بہن تو نہیں ہے نا؟ وہ دو ٹوک بولی۔ دانیال کی آنکھیں خود پر قابو رکھنے کی کوشش میں لال ہو گئی۔ امی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ صرف 19 سال کی ہے اور میں 28 سال کا ہوں۔ 9 سال کا فرق ہے ہم دونوں میں، آپ سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ وہ بستر سے کھڑا ہو گیا۔ اسے غصے کی شدت سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ تو کیا ہوا؟ میں بھی تمہارے پاپا سے 10 سال چھوٹی تھی، مگر ہو گئی نا شادی، اور دیکھو اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی مثال سامنے رکھ دی۔ دانیال نے سر اپنے ہاتھوں میں گرا لیا۔ جو ابھی ہے امی، مگر میں کسی بھی صورت یہ شادی نہیں کروں گا۔ میں اسے اپنی بہن سمجھتا ہوں، بس بات ختم۔ سوریا بیگم نے بیٹے کو ناراضگی سے دیکھا، جو اس طرف ان سے بات کر رہا تھا۔ اس طرح سے بات کرو گے اپنی ماں سے تم اب؟ وہ دکھی لہجے میں بولی۔ تبھی دانیال کو اچانک اپنے تیز لہجے کا احساس ہوتا۔ دیکھیے امی، آپ جیسا سوچ رہی ہیں نا، ویسا کسی بھی صورت ممکن نہیں۔ میں نے کبھی اس کو اس نظر سے نہیں دیکھا۔ میں اس سے شادی کیسے کر لوں؟ میں کبھی اس بات کا تصور نہیں کر سکتا۔ اور آپ یہ بات کرنے کو کہہ رہی ہیں؟ وہ ماں کے ہاتھ تھامے خود پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا تھا۔ دیکھو بیٹا، میری دلی خواہش ہے کہ دعا تمہاری ہی دلہن بنے۔ میں اپنی مرحومہ دوست کی بیٹی کو اس طرح پریشان ہوتے نہیں دیکھ سکتی، اور تم جانتے ہیں وہ بول نہیں سکتی۔ وہ کسی غیر کے ہاتھوں میں جائے گی نہ تو نہ جانے اس بچی کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے۔ وہ بے بسی سے بولی تھی۔ دانیال سوریا بیگم کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ امی، آپ دعا کے لیے کیوں پریشان ہوتی؟ میں ہوں نا، میں اس کے لیے کوئی اچھا سا لڑکا ڈھونڈوں گا جو کبھی اس سے کوئی کمی کا تانا نہیں دے گا۔ اور آپ کو نہیں پتا، ایسے بچے تو اسپیشل ہوتے ہیں، اللہ کے اسپیشل بچے۔ وہ بول نہیں سکتی، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، اسے تو اللہ نے ایسا بنایا۔ آپ مجھ پر بھروسہ تو کریں، مگر جو بھی آپ کہہ رہی ہیں وہ میں کبھی نہیں کر سکتا۔ میں مر جاؤں گا امی، وہ آخر میں تکلیف سے بولا تھا۔ سوریا بیگم نے بیٹے کی بگڑی ہوئی حالت دیکھی تو خاموش ہو گئی۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی، اگر تم نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ دھیرے سے کہہ کے اس کے کمرے سے نکل گئی تھی، اور پیچھے دانیال کے دل پر بوجھ بڑھتا چلا گیا۔ اف امی، یہ کیسی آزمائش میں ڈال دیا آپ نے مجھے اور خود کو بھی؟ وہ کمرے میں بے چینی سے چکر کاٹتا ہوا خود سے بے بسی سے بولا تھا۔ کمرے میں آتے ہی دعا کا صبر ٹوٹ گیا تھا۔ وہ تکیے میں منہ چھپائے ہچکیوں سے بری طرح رو پڑی تھی۔ اس کی محبت کی سچائی ہوئی دنیا ایک پل میں بکھر کر چکنا چور ہو گئی تھی۔ اس کی خاموش محبت بے رت ٹھہری تھی۔ اس کا دل زخمی پورے وجود میں درد پھیلا کر اس کی روح تک کو کھینچ رہا تھا۔ اس کے اندر کا خالی خالی سا ہو گیا تھا، جیسے سب کچھ لٹ گیا ہو، اگر
آج وہ بولنے کی طاقت سے محروم نہ ہوتی تو چیخ چیخ کر سب کو اپنا دکھ دکھاتی، اپنے اجڑ جانے پہ ماتم کرتی، مگر افسوس اس کے نصیب میں عمر بھر خاموشی سے سب کچھ سہنا لکھا تھا، مگر صبر تھا کہ آ ہی نہیں رہا تھا۔ اے اللہ، دانیال کو مجھے دے دو، میری ساری زندگی تم سے کچھ نہیں مانگوں گی، بس اسے میرے نصیب میں لکھ دو، اس کو میرا کر دو۔ تکلیف کی انتہا پر اس کے دل نے یہ فریاد کی تھی، اور شاید اس کی فریاد سن لی بھی گئی تھی۔ یوں ہی روتے سسکتے اور اللہ سے دعا کرتے اس کی رات گزر گئی۔ وہ صبح اٹھی تو دانیال بغیر ناشتہ کیے ہی یونیورسٹی جا چکا تھا۔ اس کے دل میں کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ بیٹا دانیال، آج ناشتہ بنانا بنا کیے یونیورسٹی چلا گیا، اور تمہارے انکل کو میں ناشتہ بنا کر دے چکی ہوں، اب صرف اور تم اور میں رہ گئے، آؤ ناشتہ کر لیتے ہیں۔ سوریا بیگم اس کے اداس چہرے کو دیکھ کر پیار سے بولی تھی۔ وہ خاموشی سے کچن کی طرف بڑھ گئی اور تھوڑی دیر میں ناشتہ بنا کر لے آئی۔ نوالے اس کے گلے میں اٹک رہے تھے، آنسو آنکھوں سے باہر آنے کو بےتاب تھے، جنہیں اس نے بڑی مشکل سے روک رکھا تھا۔ کیا کوئی پریشانی ہے کیا؟ اسے اداس دیکھ کر پوچھنے لگی تو اس نے مشکل سے سر کو نفی میں ہلایا اور اٹھ کے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ سوریا بیگم نے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور اس کے دل کی حالت سے بے خبر نہیں تھی۔ وہ دعا کی آنکھوں میں اپنے بیٹے کا عکس دیکھ چکی تھی، مگر افسوس وہ مجبور تھی، کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ان کا بیٹا انہیں اپنا فیصلہ سنا چکا تھا۔ آج سارا دن ہی ان دونوں کا لیکچرز میں مصروف گزرا تھا۔ دانیال اور ماہر کو ایک پل کے لیے بھی ایک دوسرے سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا تھا، تبھی ان دونوں کو ایک لیکچر فری ملا۔ دانیال نے یہی موقع صحیح سمجھا، اس نے فوراً ماہر سے بات کرنے کا سوچا۔ ماہر، ذرا میرے ساتھ باہر چلو گی؟ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ نائلہ اور باقی لوگوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ جب دانیال نے آ کر اسے کہا تو وہ فوراً اڑ گئی۔ ٹھیک ہے چلو، وہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ دانیال بری طرح الجھا ہوا لگ رہا تھا، ماہر کے دل کو کچھ ہوا تھا، نہ جانے اب وہ کون سی بات کرنے والا ہے۔ کیا ہوا دانیال آپ کو؟ آپ اتنے الجھے ہوئے کیوں لگ رہے ہیں؟ کوئی بات ہے کیا؟ اس نے لہجے میں پیار سمیٹتے پوچھا تھا۔ کچھ بھی نہیں یار، میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ، تم نے اپنے گھر میں بات کی؟ اس نے بے چینی سے پوچھا تھا۔ ہاں کر لی، مگر آپ اس طرح اپنی بےتابی کیوں دکھا رہے ہیں؟ کیا آپ نے گھر پہ بات کی؟ آخر میں اس نے اسی سے سوال کیا۔ دانیال کے دل میں سکون سے اتر گیا۔ تو مجھے بتایا کیوں نہیں اسی وقت؟ مجھے فون کر کے تمہیں بتانا چاہیے تھا۔ ماہر نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ اس قدر جلد بازی تو کبھی نہیں ہوا تھا، نہ جانے آج اسے کیا ہو گیا تھا۔ دانیال، بات یہ ہے آپ اسے کچھ چھپا رہے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے آپ اس طرح سے رد عمل کیوں دے رہے ہیں؟ وہ اس کی باتوں سے الجھن کا شکار ہو رہی تھی۔ اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ دانیال اس طرح سے بات کیوں کر رہا ہے۔ نہیں یار، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس وہ تمہارے معاملے میں بہت جذباتی ہوں نا، اس لیے میں نے یہ سب کہا۔ اس نے صفائی دی تو ماہین بھی خاموش ہو گئی۔ اسے اچھا لگا تھا کہ وہ اس کے لیے اتنا سنجیدہ تھا۔ اچھا تو پھر ہمیں بتاؤ، تم نے یہ نہیں بتایا کہ تمہارے والدین نے کیا جواب دیا؟ دانیال نے اس پر نظریں جماتے ہوئے پوچھا۔ کہنا کیا تھا انہوں نے ہاں کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری بیٹی کی خوشی میں ہی ہماری خوشی ہے، اسے خوشی سے چہکتے ہوئے بتایا تھا۔ محبت کے حسین رنگ اس کے چہرے پہ نظر آ رہے تھے اور دانیال کے دل میں جیسے سکون اتر گیا۔ بے اختیار سے ماہین کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کے چوم لیا تھا، جس پر وہ شرم سے لال پڑ گئی تھی۔ پہلی بار دانیال نے اس طرح سے اسے چھوا تھا، ورنہ وہ تو اس سے 2 فٹ کی دوری بنا کر رہتا تھا تاکہ رشتوں کا تقدس برقرار رہے۔ جس طرح وہ خود سچا تھا، اس کے جذبات بھی اسی کی طرح سچے تھے۔ کیا کر رہے ہیں وہ دانیال؟ کوئی دیکھ لے گا۔ اس نے فوراً سے اپنا ہاتھ چھڑایا تھا۔ دانیال سر پر ہاتھ پھیرتا ہوا مسکرا دیا۔ میں بہت خوش ہوں ماہین، اب ہماری محبت کو منزل مل جائے گی۔ خوش اس کے روم روم سے جھلک رہی تھی۔ ماہین سکون سے مسکرا دی۔ میں بھی بہت خوش ہوں دانیال، آپ کا ساتھ پا کر۔ ہمیشہ میں نے آپ کو ہی چاہا تھا اور آپ کو ہی سوچا تھا۔ وہ جھکی ہوئی نظروں سے کہتے ہوئے سیدھے دانیال کے دل میں اتر رہی تھی۔ اچھا جی، پھر بتائیں ہم آپ کب آپ کے گھر بارات لے کے حاضر ہوں؟ وہ شوق لہجے میں بولا۔ جب آپ چاہیں آ جائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ابھی اس کی یہ بات ختم ہوئی تھی کہ کہیں سے تالیوں کی آواز سن کر وہ دونوں چونک گئے۔ پورا گروپ ان کی باتیں چھپ چھپ کر سن رہا تھا۔ تم لوگ کبھی نہیں سدھرنے والے ہو بے شرمو۔ دانیال نے سب کو گھور کر دیکھا تھا اور عمر کو ایک مکہ جڑ دیا، جو ان سب کا ماسٹر مائنڈ ہوتا تھا۔ نتاشا نے آگے بڑھ کے ماہین کو مبارکباد دی تھی اور اسی طرح مبارکبادوں کا سلسلہ چل نکلا تھا۔ وہ دونوں خوشی خوشی سب سے گلے لگ کر مبارکباد وصول کر رہے تھے۔ آخر ان کی محبت کو منزل جو ملنے والی تھی۔ امی امی کہاں ہیں؟ وہ گھر آیا تو آتا ہی سوریا بیگم کو پکارنے لگا تھا، جو کچن میں کام کر رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے دانیال؟ ادھر کچن میں ہوں میں، انہوں نے ہانڈی میں چمچ چلاتے ہوئے کہا۔ تبھی دعا پانی کا گلاس اس کے لیے لے کر آئی تھی، جسے اس نے نظر انداز کر دیا۔ اس کی معصوم کی آنکھوں اس کی بے رخی پہ بھر آئی تھی۔ امی امی میں بہت خوش ہوں، بہت خوش۔ وہ ماں کے گلے لگ کر جھوم رہا تھا۔ دعا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ اس کا دل توڑ کر کس قدر خوشی سے ماں کے گلے لگ گیا تھا۔ وہ نم آنکھوں سے دیکھتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ کیا ہوا، کچھ بتاؤ گے بھی؟ وہ پریشان ہوتے ہوئے بولی۔ امی، ماہین کے والدین مان گئے ہیں، ہم کل ہی ان کے گھر رشتہ لے کر جائیں گے۔
اس کے بتانے پر سریہ بیگم نے ٹھنڈی آہ بھری، ٹھیک ہے، انہوں نے کوئی خاص رد عمل نہیں دیا تھا۔ دانیل کو دلی دکھ ہوا۔ امی آپ خوش نہیں ہیں کیا؟ آپ ابھی بھی ناراض ہیں؟ آپ ابھی بھی اسی بات پر اڑی ہوئی ہیں؟ اس نے سریہ بیگم کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اپنا شک ظاہر کیا تھا۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میں کبھی بھی ہاں نہ کرتی دانیال، انہوں نے صاف گوئی سے کہا تھا۔ پھر امی آپ خوش کیوں نہیں ہیں؟ مجھے آپ خوش نظر نہیں آ رہی، کیا میری خوشی میں آپ خوش نہیں؟ وہ ضد پڑ گیا تھا۔ ماں کے دل میں کیا تھا وہ یہ جاننا چاہتا تھا۔ دانیال مجھے اور آزمائش میں مت ڈالو، میں مان گئی ہوں، اسی کو بہت سمجھو۔ وہ اپنی بات کہہ کر کچن سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ پیچھے دانیال ان کے الفاظ میں کھویا ہوا رہ گیا تھا۔ مجھے تو دانیال نے بہت مایوس کیا ہے، میں اس کے لیے کیا سوچ کر بیٹھی تھی، اور وہ اپنے لیے کیا فیصلہ کر بیٹھا ہے۔ وہ اپنے دل کا دکھ اپنے شوہر سے بانٹ رہی تھی، جو ہمیشہ ان کا ساتھ دیتے تھے اور انہیں سمجھتے بھی تھے۔ سوریا، میں تمہارے دل کی حالت کو بہت اچھے سے سمجھتا ہوں، مگر دل کے رشتوں میں زبردستی نہیں کی جاتی۔ اگر اسے ماہین سے پیار ہے تو وہ ابھی ختم نہیں کر سکتا۔ اگر وہ ہماری دباؤ میں آ کر دعا سے شادی کر بھی لے تو وہ اسے کبھی خوش نہیں رکھ پائے گا جس طرح ہم چاہتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ تم سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، وہ دعا کے لیے بہتر فیصلہ کرے گا۔ کیا پتا ہمارے بیٹے سے بھی اچھا انسان اسے مل جائے۔ وہ بیوی کو سمجھداری سے سمجھاتے ہوئے بولے تھا، اور وہ ان کی بات سمجھ بھی گئی تھی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں شاہد صاحب، شاید میں غلطی پر تھی، نصیب سے بھلا کون لڑ سکتا ہے؟ دل پر کب کسی کا زور چلا، مگر دل کا کیا کرتے جو ابھی بھی دعا کے لیے دکھ میں رو رہا تھا۔ ان کے چہرے کی اداسی اور دل کی ویرانی ان سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ تیاری وغیرہ کرو، کل ہم لڑکی کے گھر رشتہ لے کر جائیں گے۔ وہ انیک اتار کر لیٹتے ہوئے بولے تو سریہ بیگم نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ ساری تیاری پوری ہو گئی تھی۔ انہوں نے پھلوں کی ٹوکری اور مٹھائیوں کے ڈبے وغیرہ منگوا لیے تھے۔ شاہد صاحب اور سریہ بیگم کے بہت سمجھانے کے بعد تیار ہو گئی تھی۔ وہ فروزی رنگ کے پیروں تک آتی فراک پہنے کسی پری جیسی لگ رہی تھی۔ چلے امی، میں نے گاڑی سٹارٹ کر لی ہے، سامان بھی رکھ لیا، بس آپ لوگ آ جائیں۔ وہ پھلوں کا آخری ٹوکرے لے جاتے ہوئے بولا تو سب اس کے پیچھے چل دیے۔ شاہد صاحب آ گئے اور پیچھے سریہ بیگم کے ساتھ ہی دعا بیٹھ گئی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد وہ ماہین کے گھر پہنچے، جہاں ان کا بہت ہی اچھے سے اور بڑی ہی گرم جوشی سے استقبال کیا گیا تھا۔ دانیال خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ اور بتائیے بہن جی، آپ کو آنے میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ ماہین کی مان کے پاس بیٹھتے ہوئے پیار سے بولی تھی۔ نہیں نہیں بہن جی، ہم بہت آسانی سے پہنچ گئے، کوئی پریشانی نہیں ہے، سریہ بیگم بھی اسی پیار بھرے لہجے میں بولی۔ شاہد صاحب اور دانیال بھی ساجد صاحب کے ساتھ باتوں میں لگے ہوئے تھے۔ ان سب کے بیچ صرف دعا تھی جو چپ چاپ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس کے احساسات جیسے کہیں کھو گئے تھے۔ وہ آس پاس سے بے خبر خالی نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ سب باتیں کرنے میں اتنے مصروف تھے کہ کسی کا دھیان اس کی طرف نہیں گیا تھا، جو اس کے لیے اچھا ہی تھا، ورنہ سب اس کے چہرے سے اس کا دل کا حال سمجھ جاتے۔ اتنے نظر اٹھا کے چاروں طرف دیکھا، وہ سچ مچ بہت بڑا اور بہت ہی خوبصورت گھر تھا۔ اس کے دل نے کہا کہ یہاں کی لڑکی بھی کسی شہزادی سے کم نہیں ہوگی، اور تب ہی اس کی نظر ایک خوبصورت سی لڑکی بھی پڑی، جو کھانے پینے کا سامان رکھے ٹرالی ان کی طرف لے کر آ رہی تھی۔ السلام علیکم، ماہین نے پاس آ کر ادب سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، شاہد صاحب اور سریہ بیگم نے ایک ساتھ کہا۔ دانیال نے پیار سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ٹرالی سے سارا سامان نکال کر میز پہ رکھنے لگی اور پھر سب کو چائے کے کپ دینے لگی۔ بیٹا آؤ ہمارے پاس آ کر بیٹھو۔ سریہ بیگم نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور دعا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس کی نظروں کے سامنے سب کچھ دھندلا سا ہو گیا۔ ارے واہ، آپ کی بیٹی تو بہت پیاری ہے اور بہت سمجھدار بھی۔ سریہ بیگم نے دل کھول کر اس کی تعریف کی تھی۔ انہیں سچ میں ماہین بہت پسند آئی تھی۔ دانیال کی مسکراہٹ اور بھی گہری ہو گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ماہین سب کا دل جیت لے گی۔ بہن جی، آپ کی بیٹی کی اصلاح اور تربیت بھی بہت اچھی ہے، ماہین کی ماں نے دانیال کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ بیٹا آپ اتنی چپ کیوں ہیں؟ آپ بھی کچھ بات کیجیے۔ ساجد صاحب نے دعا کو چپ چاپ بیٹھے دیکھا تو سب کی نظریں اس کی طرف چلی گئی۔ دراصل بھائی صاحب یہ بول نہیں سکتی، یہ بچپن سے ہی بولنے سے معذور ہے۔ یہ میری مرحومہ دوست کی بیٹی ہے جو بچپن سے ہمارے ساتھ رہ رہی ہے، بالکل ہماری بیٹیوں جیسی۔ شاہد صاحب نے پوری بات صاف صاف بتا دی۔ ماہر نے بتایا تھا کہ مگر میرے ذہن سے نکل گیا، انہوں نے دل سے معذرت چاہیے۔ ارے نہیں نہیں، کوئی بات نہیں ساجد صاحب، ایسا ہو جاتا ہے۔ شاہد صاحب نے ہلکی سی مسکان کے ساتھ کہا۔ یوں ہی باتوں کے ساتھ چائے کا دور بھی چلتا رہا۔ ہمیں تو آپ کی بیٹی بہت پسند آئی ہے، ہم تو یہیں پہ رشتہ پکا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ بتائیے آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ ہمارا بیٹا بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہے۔ چائے ختم ہونے کے بعد سریہ بیگم نے بات شروع کی۔ جی ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، مجھے اور ساجد صاحب کو کوئی مسئلہ نہیں، اگر ہمارے بچے راضی ہیں تو ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں، انہوں نے صاف الفاظ میں کہا۔ سب کے چہرے پہ خوشی چھا گئی۔ شاہد صاحب نے اپنے بٹوے سے کچھ رقم نکال کے ماہین کی ہتھیلی پہ رکھ دی
اور یہ ہماری طرف سے ہماری بیٹی کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ، آج تک یہ ہماری بیٹی ہوئی۔ سوریا بیگم نے اپنے پرس سے سونے کی انگوٹھی نکال کر ماہن کو پہنا دی۔ دعا کی نظریں اچانک اپنی ہتھیلی پہ چلی گئی۔ بہت بہت مبارک ہو بھائی صاحب۔ شاہد صاحب اٹھ کے ساجد صاحب کے گلے لگے تھے۔ سوریا بیگم نے پیار سے ماہن کا ماتھا چوما۔ مٹھائی کے لے کر آؤ بیٹا، سب کا منہ میٹھا کراؤ۔ ساجد صاحب نے پاس کھڑے ملازم سے کہا تو فوراً مٹھائی لے کر آ گیا۔ پھر سب نے مٹھائی کھائی۔ ماہن اور دانیال نے پیار سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ آخر کار ان کی محبت کو منزلیں ملنے والی تھی۔ دعا دھندلی آنکھوں کے ساتھ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ اس کی دعائیں، اس کی التجائیں شاید قبول نہیں ہوئی تھی۔ اس نے بھری آنکھوں سے دانیال کے مسکراتے چہرے کو دیکھا تھا جو چودھویں کی چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے کونے سے ہلکی سی نم ہو گئی تھی۔ ان کی منگنی کی خبر یونیورسٹی میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ جسے بھی پتا چلا وہ مبارکباد دینے کے لیے دوڑا چلا آیا تھا۔ سب ان کے محبت کے بارے میں شروع سے جانتے تھے، مگر اتنی جلدی شادی کا فیصلہ کر لیں گے یہ کسی نے بھی نہیں سوچا تھا۔ جب وہ دونوں ساتھ کھڑے ہوتے تھے تو سب انہیں رشک بھری نظروں سے دیکھتے تھے، کیونکہ دونوں آپس میں بہت خوبصورت لگتے تھے۔ دونوں کی جوڑی چاند اور سورج کی لگتی تھی۔ سچ میں وہ ایک دوسرے کے لیے ہی بنے تھے۔ دونوں کا مزاج، عادتیں اور سوچ کافی ملتی جلتی تھی۔ دونوں کا آخری سیمسٹر چل رہا تھا۔ پڑھائی پوری ہونے کے بعد ہی ان کی شادی طے ہونی تھی۔ دانیہ نے سوالیہ نظروں سے عمر کی طرف دیکھا، جسے پوچھ رہا ہو کہ کیا بات ہے، کیوں ڈھونڈ رہے ہو بھائی؟ منگنی ہوئی ہے تمہاری، اس کی ٹریٹ تو چاہیے، اس لیے ڈھونڈ رہے تھے۔ پورے گروپ نے اس کی بات کی تائید کی۔ دیکھو بھائی، میں ایک غریب آدمی ہوں، اس لیے میں کچھ نہیں دے سکتا، معذرت، اس نے صاف منع کر دیا۔ سب نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ماہن اس کے چہرے کو دیکھ کر ہنس پڑی تھی۔ مذاق کر رہے ہیں، چلے کسی اچھے ریسٹورینٹ میں، بس اب آئی نا بات، کچھ سیکھو اپنی دلدار ہونے والی بیوی سے۔ عمر نے اسے چھیڑا تو سب ہنس پڑے۔ یہ دلدار بیوی کسی دن مجھے کنگال کر کے چھوڑے گی، وہ بناوٹی ناراضگی سے بولا تو سب کے سب کہہ کے گونج اٹھے۔ وقت اپنی رفتار سے گزر رہا۔ آہستہ آہستہ دانیال اور ماہن کی شادی کا دن قریب آتا جا رہا تھا۔ دونوں کی پڑھائی پوری ہو چکی تھی۔ دونوں خاندانوں میں تیاریاں پورے زور و شور سے چل رہی تھی۔ دانیال اور ماہن لگ بھگ ہر روز کہیں نہ کہیں خریداری کرنے چلے جاتے تھے۔ ان کی شادی میں اب صرف ایک ہفتہ رہ باقی رہ گیا تھا۔ دانیال آج شاپنگ پر جاؤ تو دعا کو بھی اپنے ساتھ لے جانا۔ اس نے ابھی تک اپنے لیے کچھ بھی نہیں لیا۔ سوریا بیگم نے گھر کی تیاریوں میں مصروف ہوتے ہوئے دانیال سے کہا تھا، ٹھیک ہے امی، لے جاؤں گا، اسے بول دیجیے گا وہ تیار ہو جائے، بس ہم تھوڑی دیر میں نکلنے والے ہیں، وہاں سے مجھے ماہن کو بھی لینا ہے۔ وہ بالوں میں جیل لگا کر انہیں سیٹ کرتے ہوئے بولا تھا، تم خود ہی جا کر اسے کہہ دو، ابھی میں بہت مصروف ہوں۔ سوریا بیگم کچھ حساب کتاب دیکھ رہی تھی، اس لیے انہوں نے منع کر دیا۔ آخر کار دانیال کو خود ہی اسے بلانے جانا پڑا۔ دروازے کے باہر کھڑے ہو کر اس نے دستک دی تھی، تب ہی دعا نے دروازہ کھول دیا۔ چلو نیچے آ جاؤ، شاپنگ کے لیے جانا ہے۔ دعا نے نفی میں سر ہلا دیا، یعنی وہ جانا نہیں چاہتی تھی۔ چپ چاپ نیچے آ جاؤ، ٹھیک ہے، مجھے دوبارہ مت کہلوانا، اس نے اس بار تھوڑا روب دکھاتے ہوئے کہا تھا، اور دعا بے بس ہو گئی۔ وہ اپنے کپڑے ٹھیک کر کے دوپٹہ لے کر نیچے آ گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ دونوں شاپنگ کے لیے نکل چکے تھے۔ آدھے گھنٹے کے ڈرائیو کے بعد وہ ماہن کے گھر کے سامنے تھے۔ تم یہیں بیٹھو، میں ماہن کو لے کر آتا ہوں، وہ اس سے کہہ کر اتر گیا تھا۔ وہ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھی رہی۔ ماہن جیسے ہی آئی وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے پیار سے اس کے حال پوچھنے لگی۔ دعا نے بھی مسکرا کر سر ہلا دیا تھا۔ ڈانیل گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ایک مال میں پہنچ گئے۔ دعا یہ دیکھو، ڈریس دیکھو کیسی لگ رہی ہے، اس نے ایک برائڈل ڈریس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ دعا نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا، یعنی اسے بھی وہ ڈریس پسند آئی تھی۔ مجھے یہ ڈریس شروع سے ہی پسند تھی، میں نے سوچا تھا اسے خرید لوں۔ ماہن ڈریس کو پسندیدگی بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ دانیال نے غور سے اس ڈریس کی طرف دیکھا۔ وہ ڈریس سچ میں بہت خوبصورت تھی، ماہن اسے پہن کر کسی پری جیسی لگتی۔ ہاں سچ میں بہت خوبصورت ہے، ایسا کرتے ہیں اسے ولیمے کے لیے لے لیتے ہیں۔ دانیال نے فیصلہ کیا۔ ماہن نے فوراً وہ ڈریس پیک کروا لی تھی، جس کی قیمت 2 لاکھ روپے تھی۔ کافی دیر تک وہ تینوں مال میں گھومتے رہے۔ دعا نے بھی اپنے لیے کچھ عام سے کپڑے پسند کیے تھے۔ دانیال، میں بہت تھک ہوئی، ایسا کرتے ہیں کچھ کھا لیتے ہیں۔ لگاتار 3 گھنٹے کی شاپنگ کے بعد ماہن پوری طرح تھک چکی تھی۔ ہاں چلو چلتے ہیں، فاسٹ فوڈ کارنر چلتے ہیں۔ وہ تینوں ریسٹورنٹ کی طرف بڑھ گئے، جہاں جا کر تینوں نے اپنا اپنا آرڈر دے دیا۔ چلو ایک سیلفی لیتے ہیں، دعا پہلی بار ہمارے ساتھ آئی ہے، ایک سیلفی تو بنتی ہے، ماہن نے اپنا آئی فون نکالتے ہوئے کہا تو دانیال مسکرا دیا۔ چلو سب اسمائل کرو۔ ماہن نے کیمرے کا اینگل سیٹ کرتے ہوئے مسکرا کر تصویر کھینچی۔ تصویر میں دانیال اور دعا بھی ہلکی سی مسکان دے رہے تھے۔ ارے واہ، تصویر تو بہت اچھی ہے، اسے تصویر سیو کرتے ہوئے کہا تھا۔ بھی ان کا آرڈر بھی آ گیا۔ تینوں نے کھانا کھایا، اس کے بعد پارکنگ ایریا کی طرف آ گئے۔ باقی کی شاپنگ کل کر لیں گے، آج میں بہت تھک چکی ہوں، ماہن نے تھکے ہوئے چہروں کے ساتھ کہا۔ تینوں گاڑی میں بیٹھے ہی تھے کہ ماہن نے اچانک گاڑی رکوا دی۔ کیا ہوا ہے، اچانک گاڑی کیوں رکوا دی؟ دانیال نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ سامنے آئس کریم پارلر ہے تو مجھے آئس کریم کھانی ہے،
ماہر نے بچوں جیسا وہ بنا کر کہا تو دانیل ہنس پڑا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم دونوں بیٹھو، میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ وہ سیٹ بیلٹ کھول کر گاڑی سے اتر گیا۔ تبھی کچھ مانگنے والے ان کی گاڑی کے پاس آ گئے۔ ایک عورت چھوٹے بچے کو گود میں لے گاڑی کے پاس آ کر کہنے لگی، ماہر نے اپنا بیگ سے 500 روپے نکال کر اسے دے دیے، اس سے پیسے ملتے دیکھ کچھ اور لوگ بھی وہاں پر آ گئے۔ تب بھی لگ بھگ 4-5 سال کا ایک چھوٹا سا بچہ بھیڑ میں گر گیا۔ دعا اسے یہ دیکھا نہ گیا، وہ فوراً گاڑی سے اتر کر بچے کو اٹھانے لگی اور اپنے بیگ سے 1000 روپے نکال کے اس کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ اسی وقت اچانک ایک بے قابو گاڑی وہاں آئی اور دعا اس کی چپیٹ میں آ گئی۔ وہ سڑک پہ گری تھی۔ دعا! ماہین کی آواز صدمے سے کانپ اٹھی۔ سامنے سے لوٹتے ہوئے دانیال نے یہ منظر دیکھا تو اس کی آنکھیں پتھر کی ہو گئی تھی۔ دعا! وہ اسے پکارتا ہوا پاگلوں کی طرف اس طرف دوڑا تھا۔ وہاں افراتفری مچ گئی تھی، لوگ اس کے چاروں طرف اکٹھے ہو گئے تھے، اس کا پورا جسم خود سے لت پت تھا۔ دعا! دعا اٹھو، تمہیں کیا ہوا ہے؟ دعا! وہ بری طرح گھبرا گیا تھا لیکن وہ بے ہوشی کی حالت میں جا چکی تھی۔ فوراً ایمبولینس کو فون کیا گیا مگر اس نے کسی کی پرواہ نہیں کی اور اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ 20 منٹ کا راستہ اس نے 5 منٹ میں طے کیا۔ وہ اب ہسپتال کے آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑے تھے۔ دانیل نے فوراً شاہد صاحب اور سوریا بیگم کو بھی فون کر دیا تھا۔ وہ لوگ بھی بھاگتے ہوئے اسپتال پہنچ گئے تھے۔ کیا ہوا میری بچی کو دانیل؟ کیا ہوا میری بچی کو؟ وہ روتے ہوئے بولے، امی آپ فکر مت کیجیے، وہ ٹھیک ہو جائے گی، دعا کو کچھ نہیں ہوگا، امی آپ پریشان مت ہو پلیز۔ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں اپنی ماں کو دلاسا دیتے ہوئے بولا تھا۔ شاہد صاحب کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں۔ وہ یہ سب ایک پل میں کیا ہو گیا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے تک خوشیوں کا ماحول تھا اور ایک پل میں سب کچھ بدل گیا تھا۔ آپریشن تھیٹر کی لائٹ بند ہو چکی تھی اور وہاں سے ایک ڈاکٹر باہر آیا۔ ڈاکٹر کیا ہوا ہے میری بچی کو؟ شاہد صاحب نے آگے بڑھ کے پوچھا۔ دیکھیں مریضہ آپ خطرے سے باہر ہے لیکن ہمیں دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ حادثے میں ان کی ٹانگوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی ٹانگیں کھو چکی ہیں اور زندگی بھر کبھی بھی اپنے پیروں پہ چل نہیں سکیں گی۔ ڈاکٹر کے الفاظ کسی بڑے صدمے سے کم نہیں تھے۔ سب نے سکتے میں آ کر ڈاکٹر کی طرف دیکھا تھا۔ نہیں نہیں میری بچی! سریا بیگم سنتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی اور وہیں زمین پر گر پڑی۔ دانیال کی آنکھیں بھی بھر آئی تھیں۔ ماہین کی آنکھوں سے بھی اس معصوم کے لیے آنسو بہہ نکلے تھے۔ شاہد صاحب بھی ٹوٹ گئے تھے۔ انہوں نے دعا کو اپنے بیٹی کی طرح پالا تھا اور بیٹی کا دکھ ماں باپ کو اندر تک توڑ دیتا ہے۔ ہم ان سے کب مل سکتے ہیں؟ دانیال نے خود کو سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ اس کی چھوٹی سی دوست جسے ہمیشہ پیار سے رکھا تھا، جس کی کوئی بات کوئی ضد اس نے کبھی رد نہیں کی تھی، آج وہ اس حال میں تھی۔ ابھی تھوڑی دیر میں ہم انہیں کمرے میں شفٹ کر دیں گے، پھر آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے تھے۔ دانیال آنٹی کے لیے پانی لائیں، میں انہیں سنبھالتی ہوں۔ سوریا بیگم کی حالت خراب دیکھ کر ماہر نے کہا تھا۔ دانیال بھاگ کر پانی لینے گیا۔ میری بچی! یہ کیسی مصیبت میری بچی پر آ گئی ہے؟ پہلے ہی میری معصوم بچی بول نہیں سکتی، پہلے ہی وہ قسمت کی ماری تھی، وہ رو رو کر کہہ رہی تھی۔ دانیال نے گلاس میں پانی لا کر دیا جیسے سوریا بیگم نے بڑی مشکل سے پیا تھا۔ مریضہ کو کمرے میں شفٹ کر دیا گیا ہے، اب آپ لوگ ان سے جا کر مل سکتے ہیں، ایک نرس ان کے پاس آ کر بولی تھی۔ سب ہی کمرے کی اور بڑھ گئے تھے۔ میری بچی دعا کو مشینوں سے جڑا دیکھ کر سوریا بیگم تڑپ اٹھی تھی۔ انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ دعا کی آنکھوں کے کونے میں سے کچھ آنسو نکل کر تکیے میں سما گئے تھے۔ حوصلہ رکھو بیٹا، یہ ایک آزمائش ہے، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شاہد صاحب اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے دکھ بھرے لہجے میں بولے تھے۔ دعا نے بھری آنکھوں سے دانیال کی طرف دیکھا جو تھوڑی دور کھڑا لال آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ فوراً دوسری طرف مڑ گئی۔ درد سے اس کا پورا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا دعا، یہ مشکل وقت ہے، جلدی گزر جائے گا، تم امید مت ہارنا، ماہین بھی اسے حوصلہ دیتے ہوئے بولی تھی۔ دعا نے اپنے آنسوؤں کو بڑی مشکل سے روک رکھا تھا۔ شاید قسمت کی سخت آزمائشیں اب شروع ہو چکی تھی۔ پہلے وہ بول نہیں سکتی تھی، اب اسے چلنے کی طاقت بھی چھین لی گئی تھی۔ اس نے دکھ سے سوچا جیسے زندگی چپکے سے اسے اجاڑ کر اس کے وجود سے نکل گئی ہو۔ اس کی آنکھوں میں بس درد اور مایوسی ہی باقی رہ گئی تھی۔ دعا کے حادثے کی وجہ سے دانیال کی شادی کو کچھ وقت کے لیے ٹال دیا گیا تھا۔ حالات کو دیکھتے ہوئے ماہین کے گھر والوں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ دعا کو گھر آئے 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ گھر میں سبھی اس کا بہت دھیان رکھ رہے تھے۔ دانیال کو ایک اچھی کمپنی میں نوکری کی پیشکش ملی تھی جسے اس نے خوشی سے قبول کر لیا تھا۔ وہ بھی شام کے آفس سے لوٹ کر اس کے ساتھ وقت گزارتا تھا۔ پہلے وہ تھوڑا بہت مسکرا لیا کرتی تھی لیکن اب تو وہ ہر وقت کہیں نہ کہیں کھوئی رہتی ہے، گہری سوچ میں ڈوبی رہتی ہے۔ اس وقت بھی وہ بستر پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں کے کونے نم تھے۔ کیا حال ہے میری گڑیا کا؟ دانیال مسکراتا ہوا اس کے کمرے میں آیا تھا تو اس نے جلدی سے اپنی آنکھیں صاف کر لی لیکن دانیال یہ دیکھ چکا تھا۔ اسے اس کے حالات میں دیکھ کے اس کے دل میں درد اٹھا تھا۔
चलो उठो बाहर घूमने चलते हैं। वो उसका हाथ पकड़ के इसे व्हील चेयर पे बैठाने लगा तो दुआ ने फौरन इसका हाथ पकड़ लिया और जोर से नफी में सर हिलाने लगी। अरे क्यों नहीं जाना, मुझे तो तुम्हें लेकर जाना है, चलो उठो। उसने प्यार भरी जिद करते हुए इसे व्हील चेयर पर बैठा दिया था। इसे बैठाते वक्त इसकी नज़र बिस्तर पर रखी एक डायरी पे पड़ी जो तकिए के नीचे छुपी हुई थी। वो उसकी नज़रों से बच नहीं सकी। इसने बड़ी चालाकी से वो डायरी अपने पीछे छुपा ली थी और बोला, दुआ तुम 2 मिनट यहीं बैठो, मैं अभी आया। वो जल्दी से डायरी इसकी नज़रों से छुपाकर कमरे से बाहर ले गया था। थोड़ी देर के बाद वो वापस आया। धुआं ने उलझी हुई नजरों से इसकी तरफ देखा। चलो अब चलते हैं। वो इसकी व्हीलचेयर को धीरे धीरे धकेलते हुए कमरे से बाहर ले आया। बेटा कहाँ जा रहे हो? दुआ को लेकर सोया बेगम सहन में सफाई कर रही थी। इन दोनों को देखकर उन्होंने पूछा। कहीं नहीं अम्मी, बस पार्क तक जा रहे हैं। वो दुआ को लेकर पार्क पहुंच गया। बहुत दिनों के बाद दुआ ने घर से बाहर की दुनिया देखी थी। खुला आसमान, दौड़ते भागते बच्चे, शाम का सुहाना वक्त और परिंदों की चहचहाट जिसे अंदर तक बहुत सुकून दे रही थी। कैसा लगा बाहर आकर? डॉनल्ड के शांत चेहरे को देखकर पूछने लगा। मगर इसने कोई जवाब नहीं दिया। वो भी चुप हो गया। उसे पार्क के इस हिस्से में ले आया जहाँ पर झूले लगे हुए थे। बच्चे खेल कूद में मसरूफ थे। दुआ बड़ी दिलचस्पी से इन्हें खेलते हुए देख रही थी। शायद ये मंजर इसे बहुत अच्छा लग रहा था। इसने गहरी चाहत के साथ सब कुछ देखा, जैसे इसे अपना बचपन याद आ गया। पास ही आइसक्रीम की दुकान पर काफी रश था। दुआ आइसक्रीम खाओगी? इसने पूछा। दुआ ने नफी में सर हिला दिया। नहीं खानी पड़ेगी, तुम यहीं बैठो, मैं अभी लेकर आता हूँ। वो फिर से अपनी मनमानी करने चला गया। दुआ मन ही मन में से नाराज हो गई थी। वो काफी देर से इस पर अपना हुक्म चलाए जा रहा था और उसकी किसी भी इनकार की परवाह नहीं करता था। थोड़ी देर के बाद वो आइसक्रीम लेकर वापस आया। लो पकड़ो और खाओ। मगर दुआ ने आइसक्रीम लेने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाया था। वो उसी खामोशी से बैठी रही। अच्छा तो मेरी गुड़िया ऐसे नहीं खाएगी, चलो ठीक है मत खाओ, अब मैं तुम्हारी नाक को ही आइसक्रीम खिलाऊंगा। अचानक इसके जहन में शरारत सूझी। इसने आइसक्रीम इसके नाक पर लगानी शुरू कर दी। इसकी इस हरकत से दुआ गुस्से से लाल हो गई। इसने फौरन अपने दुपट्टे से नाक साफ किया और इसके हाथ से आइसक्रीम छीन ली। बस अब हुई ना बात, चलो आइसक्रीम, नहीं तो फिर से छीन के तुम्हारी नाक पे लगाना शुरू कर दूंगा। इसने मजाया अंदाज में धमकी देते हुए कहा। मजबूर होकर दुआ को आइसक्रीम खानी पड़ी। कुछ देर पार्क में घूमने के बाद दानियल इसे वापस घर ले आया था। रात का खाना खाने के बाद वो कमरे में आया तो इससे अचानक अलमारी में छुपाई हुई डायरी का ख्याल आया। इसने फौरन अलमारी खोलकर डायरी निकाल ली थी। वो जानता था ये करना ठीक नहीं था, लेकिन वह मजबूर था। ना जाने क्यों वो दुआ की खामोशी, इसके चेहरे की उदासी और उसके दिल के दर्द को जानना चाहता था। आखिर इससे क्या हो गया था? सिर्फ एक माजूरी की वजह से कोई इतना नहीं बदल सकता था। सिर्फ जरूर इसके दिल में कोई बात थी, कुछ ऐसा था जिसे वो सबसे छुपा रही थी और यही बात दानियल को परेशान कर रही थी। मुझे माफ कर देना दुआ, मैं तुम्हारी इजाजत के बगैर तुम्हारी जाती डायरी पढ़ रहा हूँ। उसे मन ही मन में कहा और डायरी खोल ली। डायरी खोलते ही जैसे ही इसे जोर का झटका लगा, डायरी इसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई थी। पहले ही सफ़े पर इसका नाम लिखा था, दानियल शायद, साथ ही इसकी तस्वीर भी लगी हुई थी। इसका दिमाग जैसे सुन हो गया था। इसने कांपते हाथों से डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। शायद इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैं बोलकर अपने दिल की बातें नहीं बता सकती, अपने एहसास, अपने जज्बात में किसी से नहीं कह सकती, क्योंकि किस्मत ने बचपन से ही मुझसे मेरा हक छीन लिया है। मैं बहुत छोटी थी जब मेरी मामा एक हादसे में दुनिया से चली गई। इनके जाने का दुख मेरे पापा सह नहीं पाया और कुछ वक्त बाद वो भी मुझे छोड़ के चले गए। फिर मेरी सबसे प्यारी सुर्गिया खाला मुझे अपने साथ ले आई। मैं तब से आज तक इस घर में हूँ। मुझे नहीं पता कब, कैसे और कहाँ मुझे दानियाल से प्यार हो गया, जो मुझसे 9 साल बड़े थे। वो हमेशा मुझे गुड़िया कह के बुलाते थे, मेरी हर जिद, हर ख्वाहिश पूरी करते थे, मुझे सर आंखों पर बैठा कर रखते थे। मैंने कभी अपनी कोई ख्वाहिश जबान से नहीं कही, लेकिन वो मेरी आंखें पढ़ लेते थे और मेरी हर चाहत पूरी कर देते थे। मुझे पता ही नहीं चला कब इनका प्यार मेरे दिल में बस गया, कब वो मेरी हीरो का हिस्सा बन गए। मैं इनसे चुपचाप प्यार करती रही। दानियाल जैसे जैसे पढ़ रहा था वैसे वैसे इसका वजूद जैसे किसी भयानक तूफान में गिरता जा रहा था। कांपते हाथों से इसने अगला सफ़ा पलटा। मुझे नहीं पता था कि मेरा इतना प्यार से सजाया हुआ सपनों का महल एक दिन यूं ही टूट कर बिखर जाएगा। काश मैं बता पाती कि मैं इनसे बेइंतहा प्यार करती हूँ। काश मैं बता पाती कि मेरी दुनिया सिर्फ उन्हीं से शुरू होकर उन्हीं पे ख़त्म होती। काश मैं इनसे अपने प्यार का इजहार कर पाती, लेकिन मेरे होंठ तो किस्मत ने बचपन से ही सी दिए थे। मैं कुछ कह भी नहीं सकी। मेरा खामोश प्यार अधूरा रह गया। आज मुझे पता चला कि वो किसी और से प्यार करते हैं, किसी और के लिए तड़पते। इन्हें तड़पते देख मैं भी अंदर से टूट गई और आज प्यार में भी बस किस्मत से साबित हुई मैं।
میں زندگی کا ہر دکھ ہر تکلیف سہ لیتی اگر ان کا پیار میری جھولی میں آ جاتا، مگر افسوس پیار نے بھی مجھے اپنانے سے انکار کر دیا۔ بچپن میں ماں باپ کے پیار سے محروم رہی، اور اب اس انسان کے پیار سے بھی جس سے میں نے اپنی پوری دنیا مان لیا تھا۔ مجھے صرف ایک انسان چاہیے تھا، لیکن اس کی محبت بھی میری قسمت میں نہیں تھی، وہ بھی کسی اور کا چاہنے والا نکلا، اور میں ایک بار پھر خالی ہاتھ رہ گئی۔ اس بار بھی زندگی کی بازی میں ہار گئی، اس بار بھی قسمت نے مجھ پر گہرا وار کیا، اس بار بھی میرا پیار مجھ سے دور چلا گیا۔ ڈائری پڑھتے ہوئے دانیل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور اسے پتہ بھی نہیں چلا درد کی انتہا پر پہنچ کے اس نے کانپتے ہاتھوں سے اگلا صفحہ کھولا۔ میں خوش ہوں، صرف اس لیے خوش ہوں کیونکہ وہ خوش ہے۔ ماہین بہت پیاری ہے، بہت خوبصورت ہے، اس کے ساتھ دانیل کی جوڑی سچ مچ چاند اور سورج جیسی لگتی ہے، اور میں تو خود ہی ادھوری ہوں جو بول بھی نہیں سکتی۔ میں سانولے رنگ کی سادہ سی لڑکی ہوں، بھلا میں ان کے ساتھ کب اچھی لگتی؟ لوگ بھی تو باتیں کرتے ہیں کہ آخر اس سانولی سی لڑکی میں ایسا کیا تھا جو بول بھی نہیں سکتی، جسے اس نے اپنا لیا؟ آخر مجھ میں ایسا کیا ہے کہ میں ان سے کہوں کہ وہ میرے پیار کو قبول کریں؟ مجھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے چاہے جانے کے لائق۔ اور ماہین تو سر سے پاؤں تک پیار ہی پیار ہے، جیسے کوئی بھی چاہ سکتا ہے۔ وہ صرف خوبصورت نہیں ہے بلکہ اس کا دل بھی بہت خوبصورت ہے۔ جب جب میں اسے دیکھتی ہوں خود کو اس سے بہت چھوٹا محسوس کرتی ہوں۔ کاش میں بھی پوری ہوتی، کاش مجھے بھی خود پہ فخر ہوتا، کاش مجھے بھی کوئی چاہتا۔ دانیل کی آنکھیں اپنے آنسو کو روکتے روکتے لال ہو گئی تھیں۔ اس کا دل دعا کے درد پر پھوٹ پھوٹ کر رونا چاہتا تھا۔ اتنا دکھ، اتنی تکلیف وہ اپنے اندر اکیلی چھپائے بیٹھی تھی۔ وہ معصوم سی 19 سال کی لڑکی اس کے پیار کا روگ اپنے سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اگلا صفحہ کھولا تھا۔ کیا لکھوں؟ اب کچھ بھی لکھنے کا دل نہیں کرتا، جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہو، جیسے نہ کچھ کہنے کو بچا ہو، نہ کچھ سہنے کو، نہ کچھ لکھنے کو۔ سارے احساسات اور جذبات برف کی طرح جم گئے ہوئے، ایسے میں جسم میں روح ہی نہ ہو، جیسے میں پوری طرح مر چکی ہوں۔ میری آنکھیں پتھر کی ہو گئی۔ کیا زندگی کے دکھ کم تھے کہ یہ حادثہ آ کر میری بچی کچی روح کو بھی نوچ گیا؟ کیا میں اتنی بری اور بدقسمت ہوں کہ میری قسمت کے صفحے پر صرف دکھ ہی دکھ لکھ دیے ہیں؟ اے اللہ، مجھے اپنے پاس بلا لیجیے، میں اب اس زندگی سے تھک چکی ہوں۔ ہمدردی بھری نظریں مجھے چپتی ہیں۔ مجھے بہت درد ہوتا ہے جب لوگ مجھ پر ترس کھا کر میرے پاس آتے ہیں، مجھے وقت دیتے ہیں، میری دیکھ بھال کرتے ہیں۔ مجھے ان کی ہمدردی نہیں چاہیے، ان کی ترس بھری نظریں نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں، مجھے صرف موت چاہیے۔ میں زندگی سے تھک چکی ہوں، مجھے آپ سے بھی کچھ نہیں چاہیے اللہ، بس مجھے اپنے پاس بلا لے۔ میری روح تھک گئی ہے، میں اور دکھ سہنے کی طاقت نہیں بچی، پلیز مجھے اپنے پاس بلا لیں۔ مجھے اپنی ماما پاپا کے پاس جانا ہے، ان سے بہت ساری باتیں کرنی، انہیں بتانا ہے کہ ان کے جانے کے بعد ان کی بیٹی نے کیا کیا سہا، کیا کیا جھیلا۔ مجھے اب انہیں سب کچھ بتانا ہے، اپنی ممی کی گود میں سر رکھ کے اب سارے دکھ سنانے ہیں۔ مجھے بس میری یہ آخری دعا قبول فرما لے، یہ سانسیں مجھ پہ بوجھ بن چکی ہیں، میری بے چین روح کو شانتی دے دے۔ اس دنیا میں اب میرا دل نہیں لگتا۔ آخری صفحہ پورا بھیگا ہوا تھا اور اس پر آنسوؤں کے گہرے نشان بنے ہوئے تھے۔ دانیال نے ڈائری بند کر دیا اور وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو لگاتار بہہ رہے تھے، دعا کے الفاظ اس کے دل کے اندر تک کو چیر گئے تھے، گہرا گھاؤ دے گئے تھے۔ وہ اسے اتنی محبت کرتی تھی اور اس کی یہی محبت اسے توڑ کر رکھ چکی تھی، لیکن وہ اب تک سب سے انجان بنا ہوا تھا۔ وہ کیوں نہیں سمجھ پایا تھا، وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت کیوں نہیں دیکھ پایا؟ اس کے دل کی دنیا اتنی ویران ہو چکی تھی اور وہ خود اپنے دنیا بسانے میں لگا تھا۔ اچانک اس کا ضبط ٹوٹ گیا، وہ ایک چھوٹے بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا تھا۔ کیا بات ہے دانیال، آپ نے یہ کیسی حالت بنا رکھی ہے؟ آج وہ ماہین سے ملنے آیا تھا، دونوں ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھے تھے، تب ہی ماہین کی نظر اس پر پڑی۔ بڑی ہوئی داڑھی، بکھرے ہوئے بال، سوجی ہوئی آنکھیں اور چہرے پہ چھائی اداسی دیکھ کر وہ سچ مچ حیران رہ گئی تھی۔ کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں ماہین، آج مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، پلیز ہمت سے سننا۔ اس نے بات شروع کی تھی۔ ایسی کیا بات ہے دانیال جو آپ اس طرح کہہ رہے ہیں؟ اس نے الجھن بھرے لہجے میں کہا۔ بس تم میری بات سنو۔ اس نے پھر کہا، تم دعا کی حالت کے بارے میں جانتی ہو نا؟ وہ دن بدن اور بھی زیادہ ٹوٹتی جا رہی ہے۔ وہ رک رک کر اٹک اٹک کر بول رہا تھا، اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اتنی درد بھری بات ماہین سے کیسے کہے۔ ہاں دانیال، میں سمجھتی ہوں سب، وہ دل سے اس کے لیے دکھی بھی تھی، لیکن آپ یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ یہ سب تو مجھے پہلے ہی پتا ہے۔ وہ بری طرح الجھن میں پڑ گئی تھی۔ دانیال اپنی انگلیاں مروڑنے لگا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا بات کہاں سے شروع کرے، کیسے کرے۔ کیا بات ہے دانیال، آپ مجھے پریشان لگ رہے ہیں، جو بات ہے صاف صاف کہیے نا۔ آخر تھک کر اس نے بھی صاف الفاظ میں کہہ دیا۔ دانیال نے اپنے بیگ سے دعا کی ڈائری نکالی اور اس کے سامنے رکھ دی۔ اس کے پاس اب یہی آخری راستہ بچا تھا۔ یہ کیا ہے؟ ماہر نے ڈائری کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ خود ہی پڑھ لو۔
دانیل کے کہنے پہ ماہر نے ڈائری کھولی اور جیسے جیسے وہ پڑھتی کہ اس کے چہرے کے تاثرات بدلتے جا رہے تھے، اور جب آخری کے صفحے تک پہنچی تو اس کی آنکھوں کے کونے بھی اچانک سے بھیگنے لگے تھے۔ دانیل نے درد بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ جانتا تھا اتنی نرم دل لڑکی یہ سب پڑھ کے ضرور رو پڑے گی۔ آپ نے یہ سب مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا دانیال؟ اس نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے دکھ بھرے لہجے میں پوچھا۔ مجھے خود یہ سب کل رات پتا چلا ماہین، اگر مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا۔ اس کے لہجے میں گہرا پچھتاوا تھا، آنکھوں کی لالی اور بڑھ گئی تھی۔ دانیل، اب جب ہمیں سچائی پتہ چل گئی تو ہمیں کوئی فیصلہ لینا ہوگا، اس نے دکھی لہجے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دانیل کو سمجھ نہیں آیا وہ کیا کرے۔ تم ہی بتاؤ ماہین، میں کیا کروں؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ جب سے مجھے سچائی پتہ چلی ہے میں جیسے کہیں بیچ راستے میں اٹک گیا ہوں۔ اس نے اپنے دل کی حالت اسے بیان کی تھی۔ ماہین اسے ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، اس نے ایسے سچے دل سے چاہا تھا بغیر کسی غرض کے۔ دانیال، آپ دعا سے شادی کر لیجیے، اسے اپنا نام دے دیجیے، اس نے اچانک کہا تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے دل پر کیا بیتی تھی صرف وہی جانتی تھی۔ اپنی سب سے پیاری چیز کسی اور کی جھولی میں ڈال دینا اتنا آسان کہاں ہوتا ہے، لیکن یہ کڑوا گھونٹ پینا تھا۔ کسی اور کی زندگی بچانے کے لیے وہ اتنی خود غرض نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم ماہین؟ کیا یہ سب تمہارے لیے اتنا آسان ہے؟ اس کی بات سن کر دانیال حیران رہ گیا تھا، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کیا ماہین ایک پل میں اتنا بڑا فیصلہ لے لے گی۔ دانیال، پیار میں ایسا فیصلہ لینا کبھی آسان نہیں ہوتا، لیکن یہ بھی تو سوچیں ہم دونوں کو کوئی نہ کوئی مل جائے گا، مگر اسے آپ جیسا کوئی نہیں ملے گا، اسے آپ کے علاوہ کوئی اپنائے گا نہیں، وہ کوئی اسے اتنا پیار نہیں دے پائے گا، اتنی چاہت نہیں جتنی آپ دے سکتے ہیں۔ میں کسی کے دکھوں کی بنیاد پر اپنی خوشیوں کا محل نہیں بنا سکتی۔ میری قسمت میں بھی کوئی اور ہوگا اور شاید مجھے بھی اس سے پیار ہو جائے گا، کیونکہ شادی کا بندھن ہی ایسا ہوتا ہے کہ دل میں خود بخود محبت آ جاتی ہے۔ آخری الفاظ کے ساتھ اس کی آواز بھر گئی تھی۔ دانیال نے گھائل نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ماہین نے اپنا دل پہ اتنا بڑا پتھر کیسے رکھ لیا۔ مجھے معاف کر دینا ماہین، وہ درد بھری آواز میں بس اتنا ہی کہہ پایا تھا۔ کوئی بات نہیں دانیال، شاید ہماری قسمت میں یہی لکھا تھا، ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے دل میں زندہ رہیں گے، ہمیشہ، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ جس انسان کو اس نے چاہا تھا، بے حد چاہا تھا، جس کی یادوں اور محبت میں اس نے اتنے سال گزار دیے، آج اسی کو اس نے اپنے ہاتھوں سے کسی اور کے نام کر دیا تھا۔ اپنی پوری کوشش کے باوجود اس کی آنکھوں سے آنسو لگاتار بہتے جا رہے تھے۔ جائیے دانیال، دعا آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ آپ کی نئی زندگی مبارک ہو آپ کو۔ ان کے چہرے پہ ایک درد بھری مسکان سجا لی تھی۔ دانیال نے دکھ سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے معاف کر دینا ماہین، مجھے معاف کر دینا، اتنا کہہ کر وہ تیزی سے ریسٹورنٹ سے باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ اگر وہ کچھ دیر اور رک جاتا تو شاید خود پر قابو نہیں رکھ پاتا، اور پیچھے ماہین اپنے نصیب کو قبول کر کے وہیں بیٹھی رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں آخری پل تک دانیال کا پیچھا کرتی رہیں، جو اس کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا چکا تھا۔ آخر تھک کر اس نے اپنا سر میز پر رکھ لیا تھا، کچھ آنسو چپ چاپ اس کے گالوں پر گر گئے تھے۔ چلو اٹھو، گھومنے چلتے ہیں۔ وہ اپنی حالت ٹھیک کر کے نہا کر اس کے کمرے میں آیا تھا۔ دعا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کیوں بھائی، کیوں نہیں جانا؟ کیوں ہر وقت منہ لٹکائے بیٹھی رہتی ہو؟ دم نہیں گھٹتا تمہارا اس کمرے میں؟ وہ اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولا۔ دعا نے نظریں جھکا لی، اسے نہ جانے کیا ہوا تھا کہ وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ دعا، میں ہوں تمہارے ساتھ، ہم سب ہیں تمہارے ساتھ، یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، نکل آؤ گی تم اسے، تم کیوں زندگی سے منہ موڑ کر بیٹھی ہو؟ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے سنجیدگی اور پیار سے سمجھاتے ہوئے بولا تھا، مگر وہ چپ رہی، اس نے کوئی بھی رد عمل نہیں دیا تھا۔ تبھی دانیال کی نظر اس کے بکھرے ہوئے بالوں پر گئی۔ دیکھو تم اب بالکل بھی اپنا دھیان نہیں رکھتی نا، بال بھی نہیں بنائے آج، چلو میں اپنی گڑیا کے بال بنا دیتا ہوں۔ وہ اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کی طرف گیا تھا، وہاں سے ہیئر برش لے کر اس کے پاس آیا۔ دو نے اس کے ہاتھ سے برش چھیننا چاہا، مگر وہ اس کی چالاکی سمجھ گیا تھا۔ نہیں، اب میں خود ہی کروں گا، اگر تمہیں کرنا ہوتا تو پہلے کر لیتی، بالوں کا کیا حال بنا رکھا ہے۔ وہ اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا تھا اور بہت نرمی سے اس کے بال دھیرے دھیرے سلجھانے لگا تھا، اور دعا کا دل عجیب طرح سے دھڑکنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کی چوٹی بھی بنا چکا تھا۔ بس اتنی سی بات تھی، مگر تم ہو ابھی اپنے معاملے میں بہت زیادہ کام چور۔ وہ اس پہ ہلکا سا میٹھا طنز کر گیا تھا۔ دعا چپ چاپ بیٹھی رہی۔ اب اور کیا کیا جائے، تمہارے ساتھ بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی ہو، ابھی بھی بالکل ماسی لگ رہی ہو۔ وہ ہونٹوں پہ ہاتھ رکھے سوچنے والے انداز میں بولا تھا۔ اس تانے پہ دعا اندر ہی اندر چڑ گئی تھی، وہ اسے ماسی کہہ رہا تھا۔ چلو ایسا کرتے ہیں، تھوڑا سا تیار بھی ہو جائے۔ وہ پھر سے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھا اور وہاں سے کچھ میک اپ کا سامان اس کی طرف لے آیا۔ دعا کو حیرانی کا جھٹکا لگا، وہ یہ کیا کر رہا تھا؟ اسے اس کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا تھا۔ کیا ہوا، اتنی حیرانی سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ اس نے اسے حیرانی سے اپنی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور جیسے ہی وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا، دعا نے نفی میں سر ہلا دیا اور پیچھے سرکنے لگی، مگر وہ بھی اپنی دھن کا پکا تھا۔ اس نے فوراً اس کی کلائی پکڑ لی۔
اور بہت نرمی سے اس کے چہرے پہ میک اپ کرنے لگا۔ وہ بے بسی سے تلملا کر رہ گئی تھی۔ اسے دانیال پہ بہت غصہ آ رہا تھا۔ دیکھو اب لگ رہی ہوں نا میری وہی پرانی والی گڑیا، پہلے تو بالکل ماسی لگ رہی تھی۔ وہ اپنی مرضی کر کے پیچھے ہٹا تو اور سارا میک اپ ڈریسنگ ٹیبل پر جا کر رکھ دیا۔ پھر آئینہ لا کر دعا کو دکھایا۔ جب اس نے خود کو دیکھا تو حیران رہ گئی، وہ سچ میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ دانیال اتنا اچھا میک اپ بھی کر سکتا ہے۔ اس نے بہت سلیقے سے اس کا میک اپ کیا تھا، جس میں وہ خوبصورت بھی لگ رہی تھی اور بہت پیاری بھی۔ حیران مت ہو، لڑکیوں کے میک اپ کے بارے میں تھوڑا بہت علم ہے مجھے۔ اس کی بات سن کر دعا کے چہرے پہ ایک خوبصورت مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اسے مسکراتا ہوا دیکھ کر دانیال کے دل کو سکون ملا تھا۔ وہ پیار سے اسے دیکھتا ہوا اس کی طرف آیا۔ ایسے ہی مسکراتی رہا کرو، زندگی کا نام ہی مسکرانا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس کے ماتھے کو دھیرے سے اپنے نرم ہونٹوں سے چوم لیا تھا اور پھر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اور دعا جیسے کہ پتھر کی ہو گئی تھی۔ پہلی بار اس نے اپنے چہرے پہ دانیال کا لمس محسوس کیا تھا۔ اس نے سختی کی حالت میں دانیال کو جاتے ہوئے دیکھا تھا اور پھر اپنے ہاتھوں سے ماتھے پہ اس کے لمس کو محسوس کیا تھا۔ مجھے آپ دونوں سے کچھ بات کرنی ہے۔ سوریا بیگم بستر کی چادر ٹھیک کر رہی تھی اور شاہد صاحب کتاب پڑھ رہے تھے۔ تبھی دانیال ان کے کمرے کی طرف آیا تھا۔ ہاں بیٹا آؤ اٹھو۔ شاہد صاحب نے کتاب بند کر دی اور سوریا بیگم بھی پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں دعا سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس نے اچانک ایسے کہا۔ انہیں لگا شاید انہوں نے کچھ برا سن لیا ہے۔ دانیال یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہوش میں تو ہو نا؟ تمہاری بات تو ماہن کے ساتھ طے ہو چکی ہے، تمہاری شادی بھی ہونے والی ہے۔ دعا کی طبیعت پوری طرح ٹھیک ہو جائے گی تو ہم تم دونوں کی شادی کر دیں گے، اور تم یہ بات کہہ رہے ہو؟ شاہد صاحب اسے پوری بات سمجھاتے ہوئے بولے تھے۔ میں دعا کو اس حالت میں چھوڑ کر کسی اور سے شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ بولا تو دونوں نے حیرانی سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ ماہین کا کیا ہوگا بیٹا، جس سے تم پیار کرتے ہو؟ انہیں معصوم چہرے والی ماہین کا بھی خیال آ رہا تھا، آخر وہ بھی کسی کی بیٹی تھی۔ بابا ماہین ایک امیر گھر کی خوبصورت بیٹی ہے، اسے کوئی بھی اچھا جیون ساتھی مل جائے گا۔ وہ ہر معنی میں ایک مکمل شخصیت ہے۔ لیکن دعا کا کیا ہوگا؟ اگر میں نے بھی اسے ٹھکرا دیا تو اس سے کون اپنائے گا؟ اور دانیال نے بھرے گلے سے کہا۔ اس کی بات سن کے شاہد صاحب اور ان کی بیوی خاموش ہو گئی۔ وہ غلط تو نہیں کہہ رہا تھا، جس کی بات کو برسوں سے خواہش رکھتے تھے آج ان کا بیٹا وہی کرنے جا رہا تھا۔ وہ دونوں کے دلوں کو ایک عجیب سا سکون ملا تھا۔ دیر سے ہی صحیح ان کی آخری دعا سن لی گئی تھی اور پھر چند ہی دنوں میں دعا دانیال شاہد بن گئی۔ اسے پھولوں سے سجے کمرے میں لا کر بٹھایا گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد دانیال بھی کمرے میں آ گیا۔ نئی زندگی مبارک ہو مسز دانیال شاہد، وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا۔ دعا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا اس کی زندگی اس طرح ایک پل میں بدل جائے گی۔ وہ دلہن بن کر دانیال کی زندگی میں آ چکی تھی۔ جو خواہش کبھی اس کے دل میں دبی رہ گئی تھی، وہ خواہش آج پوری ہو چکی تھی۔ لیکن اب اس کی ذہن میں ویسی خوشی نہیں تھی۔ اسے بار بار محسوس ہو رہا تھا کہ دانیال نے اس سے شادی صرف ترس اور ذمہ داری کی وجہ سے کی ہے۔ یہ تمہاری منہ دکھائی کا تحفہ ہے دعا۔ وہ تھوڑا پیچھے سرک گئی۔ اسے دانیال کا اس طرح پاس آنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں کئی الجھنیں اور سوال تھے جو اس کے خالی آنکھوں میں صاف دکھائی دے رہے تھے۔ کیا ہوا ڈیئر وائف؟ شوہر سے ایسے نہیں بھاگتے۔ دانیال نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ وہ بے بسی سے اپنی جکڑی ہوئی کلائی کو دیکھ رہی تھی، جو پوری کوشش کے بعد بھی اس کی مضبوط ہاتھ سے آزاد نہیں ہو پا رہی تھی۔ چلو پاس آؤ شرافت سے، اس نے سخت انداز میں کہا تو دانیال تڑپ گئی۔ اس نے کھینچ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا، اس کی آنکھیں اپنے ہونٹ پہ رکھ دیے۔ دعا کا وجود کانپ اٹھا تھا۔ دانیال کی شرارتیں اب دھیرے دھیرے اس کے وجود پہ بڑھتی جا رہی تھی۔ ایسے نہیں روتے ڈیئر وائف، شوہر ہوں میں آپ کا، کوئی غیر تھوڑی ہوں۔ کہنے کے ساتھ ساتھ وہ اس کی نرم ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں سے چھو گیا تھا اور پھر دھیرے دھیرے اس کے سارے زیورات اتارنے لگا۔ دعا کے لاج و شرم بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے اس کا دلہن والا دوپٹہ بھی اتار دیا، جس سے اس کے خوبصورت بال بکھر گئے تھے۔ دانیال نے پیار سے اس کی طرف دیکھا اور اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ دعا نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ دعا آپ سے دانیال شاہد بہت محبت کرتا ہے۔ اس نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا اور دعا کا روم روم جیسا سننے کی صلاحیت سے کھو بیٹھا تھا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں ہوتا۔ جانتا ہوں میری بیوی کو بھی یقین نہیں ہوا، لیکن کوئی بات نہیں، آج کی رات بہت لمبی ہے، دانیال نے دھیمے لہجے میں کہا۔ وہ اس کی بات سن کر شرما گئی تھی اور نظریں نیچے کر لی تھی۔ دانیال ہلکے سے مسکرا دیا اور پھر ہاتھ بڑھا کر کمرے کی روشنی دھیمے کر دی۔ رات دھیرے دھیرے گہرانے لگی اور دونوں کے بیچ ان کے ہی احساسات اور الجھنیں خاموشی میں گھلتی رہی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ دانیال کے سینے سے لپٹی سو رہی تھی۔ وہ شرم سے فوراً پیچھے ہٹی۔ دانیال نے پھر سے اسے خود میں بھیج لیا۔ اب دعا اسے بے بسی سے دیکھنے لگی۔ آپ کیسے کہتی اس سے کہ وہ اٹھنا چاہتی؟ اس نے ہاتھ سے اس کے پرے دھکیلا، مگر وہ تھا پھر سے موڈ میں آ گیا۔ دھیرے سے اس کے ہاتھ
اس کی دھڑکنوں پہ لے جاتے ہوئے دھیرے دھیرے انہیں سہلانے لگا۔ دعا کے پورے وجود میں کرن سر دوڑا تھا۔ اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے دانیال دھیرے سے مسکرا دیا۔ وہ اس کی شرٹ کو ذرا سا ہٹاتے ہوئے اب اپنے ہونٹوں اس کے دھڑکنوں کو چومنے لگا، اور یہیں پر دعا بری طرح سے بے بس ہوئی تھی۔ وہ رات بھر سے بے بس کیے رہا تھا اور پھر سے بے بسی میں سراہنے لگی۔ وہ دعا دانیال نے بھی سر نفی میں ہلا دیا، یعنی وہ ماننے والا نہیں تھا۔ ذرا سا اوپر ہوتے ہوئے اس کی شرٹ ہٹا گیا اور بڑی مدہوشی سے اپنا موجود اور اس کا وجود ایک کر گیا۔ کمرے میں گونجتی ہلکی ہلکی سرگوشیاں اور کچھ میٹھی میٹھی کچھ درد بھری آہیں ماحول کو اور بھی رومانٹک بنا رہی تھی۔ زندگی کی پہلی شادی شدہ زندگی مبارک ہو میری جان، وہ اس کی کان میں سرگوشی کر گیا تھا اور دعا اس کے سینے میں سمٹ گئی تھی۔ کچھ وقت کے بعد وہ دونوں ہی تیار ہو چکے تھے۔ چلو نیچے چلتے ہیں، اسے پوری تیار ہوتے ہوئے دیکھا اور کہا تو وہ اپنی ویل چیئر کی طرف بڑھی، جیسے دانیال نے اپنے سے دور کر دیا اور اگلے ہی پل اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ دعا کی آنکھیں پھٹی رہ گئی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ نیچے اس کی امی پاپا تھے، وہ ان کے سامنے ایسے کیسے جا سکتا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، امی بابا بھی سو رہے ہیں، ابھی صرف ہم دونوں ناشتہ کریں گے، اس نے اس کے چہرے کو پڑھتے ہوئے کہا تو دعا نے راحت کی سانس لی۔ وہ پھر سے اس کے ہونٹوں کی طرف جھکا، لیکن دعا نے اس کی نیت بھانپتے ہوئے فوراً اپنے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ دانیال اس کی چالاکی پہ دل کھول کر مسکرا دیا تھا، اسے جیسے ہی اس میں جان ڈال دی تھی۔ اب وہ دھیرے دھیرے پرانی زندگی کی طرف لوٹ رہی تھی۔ نیچے جا کر اس نے اسے کرسی پہ بیٹھایا اور خود ناشتہ بنانے لگا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ پراٹھے، چائے اور انڈے بنا چکا تھا۔ وہ مسکرایا اور سارا ناشتہ ٹیبل پہ لگا کر خود کرسی کھینچ کر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اس نے پیار سے اس کے گال کو چھوا، وہ اسے ہلکا سا دیکھ کر سر ہلا گئی اور پھر مسکرا دی۔ وہ اپنے اتنے قریب اسے دیکھ کر حیران تھی۔ چلو بیوی، نیند بعد میں پوری کر لینا، ابھی ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، وہ تانا مارتے ہوئے بولا تو اس نے منہ بنایا جیسے کہ کہہ رہی ہو تمہاری وجہ سے میں سو نہیں پائی تھی۔ وہ کھانے لگی تو دانیال نے اسے نوالے بنا کر کھلانا لگا۔ وہ مجبوری میں منہ کھول کر کھاتی رہی۔ تھوڑی دیر میں اس نے ناشتہ ختم کر لیا، پھر دانیال نے دودھ سے بھرا گلاس اس کے سامنے رکھ دیا، جیسے دیکھ کر اسے تھوڑی ناگواری محسوس ہونے لگی۔ چلو یہ ختم کرو پھر روم میں چلیں گے، اس نے پیار سے کہا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پی لو شاباش، ورنہ میں پلاؤں گا تو میری پیاری سی بیوی ناراض ہو جائے گی۔ اس کی بات سنتے ہی اسے جلدی سے دودھ پی لیا تھا۔ دانیال کا ساتھ پا کر اس کے اندر جیسے پھر سے نئی زندگی کی امنگ جاگ اٹھی تھی۔ اچھا چلو اب روم میں چلتے ہیں، کہہ کر اس نے پھر سے آگے بڑھ کر دعا کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا تھا اور وہ بھی اس کے گرد اپنی باہیں ڈال گئی تھی۔ چلو پھر سے سو جاتے ہیں، اسے بیڈ پہ لیٹاتے ہوئے بولا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ چلو ٹھیک ہے، پھر تھوڑا سا پیار ہی کر لیتے ہیں، سونا نہیں ہے تو اس نے آنکھ ماری تو وہ دعا شرم سے اپنا چہرہ گھما گئی تھی۔ دعا ادھر دیکھو، اس نے پیار سے پکارا۔ وہ انجانے میں مڑ گئی تھی۔ کیا تم مجھ سے ناراض ہو کہ میں نے تمہاری ڈائری پڑھی؟ اس کے اچانک سوال پہ وہ ایک پل کے لیے سکتے میں رہ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ کیا جواب دے۔ بولو دعا، کیا تم اپنے دانیال سے پیار کرتی ہو؟ اس نے پھر نرمی سے پوچھا۔ اس کی اتنی محبت دیکھ کر اس کی آنکھیں بھر آئی۔ اس نے زور سے اصابت میں سر ہلا دیا۔ دانیال اسے کس کر اپنے پاس کھینچ گیا۔ میں اب بھی اپنی دعا سے بہت پیار کرتا ہوں، بہت زیادہ، وہ دیوانگی بھرے لہجے میں بولا تھا۔ دعا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور اس کے گلے لگ گئی۔ اس کا دل جو کل تک موت کی دعا آرزو کر رہا تھا، آج پھر جینے کی تمنا کرنے بیٹھا۔ اسے لگا جیسے ساری عمر کی دکھوں کے بدلے اسے دانیال شاہد کا ساتھ مل گیا ہو۔ کبھی مجھ سے دور نہ جانا دعا، ورنہ تمہارا دانیال مر جائے گا، وہ اس کے چہرے کو دیوانگی سے چومتے ہوئے بولا۔ دعا نے نفی میں سر ہلایا اور آگے بڑھ کے اس کے ماتھے پہ ہونٹ رکھ دیے۔ دانیال مسکرا دیا۔ اس کی آنکھ سے نکلا آنسو دعا کے ہاتھ پہ گرا، جسے اس نے پیار سے اپنے ہونٹوں سے چھو لیا۔ جب سچا پیار ملا ہو تو وہ اس کی قدر کیوں نہ کرتی ہے۔ اس نے کھلے دل سے دانیال کو اپنا لیا تھا۔ پہلے جو اس کے دل میں شک تھا کہ دانیال نے اس پہ ترس کھا کر اس سے شادی کی ہے، اب وہ شک بھی نکل گیا۔ دونوں نم آنکھوں کے ساتھ مسکرا دیے۔ 10 سال بعد پاپا آج گھومنے چلے، میرا بہت دل کر رہا ہے، 8 سال کا حارث ضد کرتے ہوئے بولا۔ دانیال شاہد جو لیپ ٹاپ پہ لگاتار کام کر رہا تھا، اس کی اس ضد سے تھوڑا پریشان ہو کر بولا۔ اچھا چلو چلتے ہیں، اپنی مما اور عادل کو بھی تیار ہونے کو بولو۔ وہ خوشی سے بھاگ کر گیا اور تھوڑی دیر میں سب تیار ہو کر آ گئے۔ عادل نے پوچھا، پاپا دادا دادی کو نہیں لے کے جانا؟ تو دانیال شاہد نے کہا، نہیں بیٹا، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہم ان کے لیے کھانا پیک کر لیں گے۔ سب کار میں بیٹھ گئے، دعا آگے بیٹھی اور بچے پیچھے۔ وہ ایک شاپنگ مال میں گھومنے لگے، تبھی اچانک کسی نے دانیال شاہد کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اس سے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ماہین کھڑی تھی۔ وہ کچھ پل اسے پہچان نہ سکا، اور جب
پہچان گیا تو مسکرا کر بولا، ماہین کیسے ہیں آپ؟ ماہین بھی بولی، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اس کے ساتھ ایک بہت وجیح مرد بھی کھڑا تھا، جسے دیکھ کر دانیال نے سوالیہ نظروں سے اس پر ڈالی تو ماہین نے کہا، یہ میرے شوہر احسان ہے۔ دونوں نے ہاتھ ملایا اور دانیال شاہد کا دل ماہین کو دیکھ کر خوشی سے بھر گیا، جیسے سالوں کا بوجھ اتر گیا۔ اور پھر ماہین نے اپنے 4 سال کے بیٹے کا تعارف کروایا، اور جو بالکل ماہین جیسا تھا۔ پھر دعا بھی مسکرائی اور اپنے ویل چیئر سے آگے بڑھ کے ماہین کو گلے لگا لیا۔ ماہین بھی دل سے مسکرائی، کیونکہ اس کی قربانی سے سب کی زندگی سنور گئی تھی۔ دانیال شاہد نے احسان کو ساتھ آنے کو کہا، لیکن انہوں نے معذرت کر لی اور سب انہیں دور تک جاتے دیکھتے رہے۔ دعا نے سارے پیار سے دانیال شاہد کی طرف دیکھا، جس نے اپنی محبت اور اپنی سچائی سے اسے نئی زندگی دی تھی۔ دونوں نے ماضی کو یاد کرتے ہوئے سکون سے مسکرایا۔ دعا کے دل میں یہ سکون تھا کہ اسے اس کی محبت مل گئی تھی اور اس کی زندگی خوشیوں کے جھولوں میں جھول رہی تھی۔ تو وہیں دانیال کے من میں بھی سکون تھا۔ اگر وہ صحیح وقت پر فیصلہ نہ لیتا تو یقیناً دعا گھٹ گھٹ کر یہ جی رہی ہوتے، اور اسے اس طرح گھٹ گھٹ کر جیتے دیکھنا تو کبھی ماہین خوش رہ پاتی اور نہ ہی دانیال۔ اس وقت تو دانیال نے دعا سے شادی کر کے اس کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھانا تھوڑا مشکل ضرور پایا تھا، لیکن دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ سب کچھ معمول پر آ گیا تھا۔ اس نے کبھی بھی دعا کو یہ احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ اس نے اس سے محبت میں نہیں کی، بلکہ اسے اس کی زندگی سنوارنے کے لیے شادی کی تھی۔ لیکن اب اگر کوئی اس سے پوچھتا تو وہ یہی کہتا کہ ہاں، اسے دعا سے محبت ہے، وہ اس کی پوری زندگی ہے، اس کے بچوں کی ماں ہے، اس کی پوری دنیا ہے، اس کی زندگی کا سچ میں ایک اور پرسکون اور خوبصورت سفر بن گئی تھی دعا۔